جی السلام علیکم۔ کسی بھی ذی شعور شخص کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ازواجی زندگی کا خاتمہ کرے یا اپنے بیوی بچوں سے علیحدگی اختیار کرے۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کا گھر آباد رہے اور معاملات خوش اسلوبی سے چلتے رہیں، لیکن بعض اوقات حالات ایسا رخ اختیار کر لیتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ صلح اور مفاہمت کے تمام کوششیں ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں طلاق دینا ہی آخری راستہ بن جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں خصوصاً بیرون ملک مقیم ہمارے پاکستانی بھائی ہم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ بیرون ملک رہتے ہوئے پاکستان میں قانونی طور پر طلاق بھجوا سکتے ہیں، اور اگر وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور طلاق دینا ضروری ہو گیا ہے تو وہ کیا طلاق کا نوٹس جمع کروانے کے بعد ملازمت، کاروبار یا ویزا کی مدت ختم ہونے کی وجہ سے واپس جانا اگر ضروری ہو تو کیا وہ کسی کو مختار نامہ دے کر، پاور آف اٹارنی دے کر بیرون ملک جا سکتے ہیں تاکہ ان کی غیر موجودگی میں ان کا مختار جو ہے، پاور آف اٹارنی جو ہے، وہ کارروائی مکمل کروا سکے۔ تو آج کے اس ویلاگ میں ہم انہی سوالات کے جوابات پر گفتگو کریں گے، اور ویلاگ کے آخر میں میں آپ کو اپنے اوورسیز بھائیوں کو جو بیرون ملک مقیم ہیں ایک ایسا عملی اور قانونی طریقہ بھی بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے بہت سے معاملات بغیر طلاق کے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر بھی اگر طلاق دینا ضروری ہو تو آپ ایسا طریقہ اختیار کر کے جو میں آپ کو بتاؤں گا بہت سی قانونی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو میرا یہ ویلاگ آخر تک دیکھنا ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنے اس ویلاگ کی جانب کہ بیرون ملک مقیم ہونے کی صورت میں، فیملی ڈسپیوٹ پیدا ہونے کی صورت میں آپ کیسے پاکستان میں طلاق بھجوا سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، فیملی ڈسپیوٹ کی صورت میں طلاق بھجوانے کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ہمارا ملکی قانون ایک واضح طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ اسے صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کر کے طلاق کو مکمل طور پر قانونی اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے پاور آف اٹارنی بنوانا ہوگا، جسے ہم مختار نامہ کہتے ہیں۔ تو پاور آف اٹارنی بنوانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو پاور آف اٹارنی بنوانے کے لیے آپ جس ملک میں مقیم ہیں وہاں پر آپ کسی وکیل، اٹارنی یا لیگل پریکٹیشنر سے رابطہ کریں گے۔ وہاں سے آپ مختار نامہ تیار کروائیں گے جس میں آپ پاکستان میں اپنے کسی قابل اعتماد شخص کو اپنا نمائندہ یا مختار مقرر کریں گے۔ وہ قابل اعتماد شخص جو آپ کی جگہ پر پاکستان میں پیش ہوگا اور ان ڈیورس کے معاملات میں یونین کونسل وغیرہ میں پیش ہو کر آپ کی جانب سے کارروائی کو مکمل کرے گا۔ وہ قابل اعتماد شخص کون ہوگا؟ وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا والد بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کوئی دوست یا احباب کوئی بھی ہو سکتا ہے جس پر آپ کو اعتماد ہو۔ اس کے بعد جب آپ نے وہ دستاویز لکھوا لی، پاور آف اٹارنی لکھوا دیا، آپ اس ملک کے میں موجود پاکستانی ایمبیسی یا قونصل خانہ جائیں گے اور وہاں سے اس مختار نامہ کی اٹیسٹیشن کروائیں گے۔ اس کی اٹیسٹیشن کی کچھ فیس ہوتی ہے، وہ آپ وہاں پر ادا کریں گے، اور اس تصدیق شدہ اٹیسٹیشن کو، دستاویز کو آپ پاکستان میں اپنے مقرر کردہ نمائندے کو یا مختار کو بھیج دیں گے۔ تو آپ کا مقرر کردہ مختار یا نمائندہ اب آپ کی طرف سے متعلقہ یونین کونسل میں طلاق کا نوٹس جمع کروائے گا، دوسرے فریق کو طلاق کا نوٹس بھجوائے گا۔ تو طلاق کا نوٹس دوسرے فریق کو بھجوانے اور یونین کونسل میں نوٹس بھیجنے کی صورت میں دونوں فریقین کو یونین کونسل مصالحت کے لیے بلائے گی۔ تو 3 نوٹس مکمل ہونے پر 90 دن کا یہ عرصہ ہوتا ہے۔ 90 دن کے اندر اگر فریقین کے درمیان صلح ہو جائے تو معاملات وہیں پر وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں، اور اگر صلح نہ ہو تو طلاق جو ہے وہ قانونی طور پر مؤثر ہو جاتی ہے، اور یونین کونسل آپ کو مؤثری سرٹیفکیٹ دینے کی پابند ہے۔ اور اگر آپ پاکستان آئے ہوئے ہیں اور ازواجی معاملات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ طلاق دینا ناگزیر ہو گیا ہے جبکہ آپ کی بیرون ملک واپسی بھی ضروری ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ خود ایک نوٹس متعلقہ یونین کونسل کو بھجوائیں
اور اس میں یہ تحریر کر دیں کہ میں فلاں وجہ سے فلاں مجبوری سے بیرون ملک واپس جا رہا ہوں اور ان تمام معاملات کے لیے میں فلاں شخص کو پاور آف اٹارنی دے کے جا رہا ہوں، تو علیحدہ سے ایک پاور آف اٹارنی بنوائیں اور اس شخص کے نام نوٹری پبلک سے تصدیق کروا کر اس کے حوالے کر دیں۔ اب وہ شخص آپ کی غیر موجودگی میں آپ چاہے واپس چلے جائیں بیرون ملک، تو آپ کا مقرر کردہ اٹارنی جو ہے وہ نوٹس طلاق باقی بھیجے گا، یونین کونسل میں پیش ہو کر طلاق سے متعلقہ تمام معاملات کی قانونی کارروائی کو مکمل کر سکتا ہے اور ضروری معاملات کی وہ پیروی کر سکتا ہے۔ تو اب آخر میں اپنے اوورسیز بھائیوں کو وہ طریقہ بتاؤں گا جس سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بغیر طلاق کے ہی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ وہ طریقہ کیا ہے جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اس معاملہ میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، صبر سے کام لینا ہے۔ صورتحال کے بہتر حل کے لیے آپ خود پاکستان آئیں، پاکستان آ کر معاملات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر اوقات صورتحال اتنی گمبھیر نہیں ہوتی جتنی آپ کو بتائی جاتی ہے۔ آپ کے صرف پاکستان واپس آنے سے بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی معاملات حل نہ ہوں تو آپ متعلقہ یونین کونسل میں جہاں پر آپ کا نکاح رجسٹرڈ ہے خود نوٹس طلاق بھجوائیں، ممکن ہو تو پاکستان میں رہ کر طلاق مؤثر کروائیں، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو، آپ کا جانا ضروری ہو، تو آپ جو مختار مقرر کریں گے، جو مختار نامہ بنوائیں گے، اس میں اپنے کسی رشتہ دار، عزیز یا دوست کو اٹارنی مکمل بنانے کی بجائے آپ کسی وکیل کو اپنا مختار نامہ دیں۔ اس سے آپ بہت ساری پیچیدگیوں سے بچ جائیں گے، ورنہ یونین کونسل والے آپ کے چکر لگا کر لالچ اور طمع کے تحت خوب ذلیل و خوار آپ کو کریں گے۔ تو اس ضلالت سے بچنے کے لیے آپ اپنے کسی عزیز، رشتہ دار یا دوست کو اٹارنی یا مختار مقرر کرنے کی بجائے کسی وکیل کو اٹارنی مقرر کریں، وہ آپ کی غیر موجودگی میں سارے معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کر لے گا اور آپ بہت سی قانونی پیچیدگیوں سے بچ جائیں گے۔ تو آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرا چینل قانونی گفتگو اگر آپ باقاعدگی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اسے شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔